شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم نے 153 آیت سٹارٹ کرنی ہے سورہ العمران کی، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غزوہ احد کے بارے میں ہم لاسٹ لیکچرز میں پڑھ رہے تھے، تو آج کا جو لیکچر ہے نا اس میں بھی ہم نے غزوہ احد کے بارے میں ہی پڑھنا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ اس قصے کے بارے میں ہمیں بتائیں گے کہ اور کیا کیا چیزیں ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے مومنوں کی مدد کیسے کی تھی، یا پھر ان کے دلوں میں کیا خیال آئے تھے، وہ سب انشاءاللہ جو ہے ہم آج پڑھیں گے۔ لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آیات تھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جو صحابہ تھے ان کو ڈانٹ رہے تھے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کیونکہ اس ٹائم ان سے غلطی ہو گئی تھی اور اس وجہ سے کافی زیادہ مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ صرف ان 40 صحابہ کی وجہ سے، ان کی غلطی کی وجہ سے اتنے مسلمان شہید ہو گئے، مسلمانوں کو جو ہے وہ شکست ہوئی، مال غنیمت ہاتھ سے چلا گیا، اتنی چوٹیں لگی، اتنا سب کچھ ہوا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ ابھی سٹارٹنگ تھی، ابھی سیکنڈ جو ہے نا یہ غزوہ تھی، ابھی آگے اتنی جو ہے نا وہ غزوہ ہونی تھی، اتنی جنگیں ہونی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک تو ٹریننگ دے رہے ہیں، اور دوسرا ان کو مضبوط کر رہے ہیں کہ دیکھو آئندہ ایسی غلطی مت کرنا، کیونکہ ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر ایک انسان غلطی کرے نا تو بہت سے لوگوں کو جو ہے نا اس کا بھگتنا پڑتا ہے، جیسے اس جنگ میں ہوا۔ اور ہمیں بھی اس سے جو ہے نا یہ نصیحت ملتی ہے کہ دیکھیں ہمیں بھی ایسا مسلمان بننا چاہیے کہ جو دوسروں کے لیے بھی ایک مثال قائم ہو۔ ایسا نہیں بننا چاہیے، ہمیں کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی دیکھ کے کہے کہ یہ مسلمان ہے، اور کہے کہ پھر وہ ایک بندے کو دیکھ کر وہ پورے مسلمانوں کو جو ہے وہ باتیں سنا سکتا ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ اگر میں دیکھ رہی تھی کہ باہر کے ممالک میں وہ بتا رہے تھے کہ جو مسلمس جاتے ہیں باہر، وہ اکثر جو ہے نا وہ ان کے ماحول میں ہی رنگ جاتے ہیں، یا پھر وہ انہی کے کلچر کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ جب اگر کوئی باہر جائے، یو کے میں یا کینیڈا میں، جہاں بھی کہیں جائے، تو وہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہاں پہ اگر ہم اپنا ایمان مضبوط نہیں رکھیں گے، ہم نے نان مسلمس کو جو ہے وہ دعوت کی طرف لانا ہے، ہمارا یہ کام ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے آپ کی امت کا ہی تو کام ہے کہ ہم نے یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا۔ تو اگر دیکھیں کہ اگر آپ کا ہی جو ہے نا وہ جو آپ کے کام ہیں وہی ایسے ہوں گے کہ جو مسلمانوں والے ہی نہ ہوں، لوگ آپ وہاں پہ ہوں، نان مسلمس آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ دیکھیں کہ یہ مسلمان ہوتے ہیں، یہ ایسے کام کرتے ہیں، کیا یہ جھوٹ بولتے ہیں، کیا یہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، تو ایسا انشاءاللہ ہم نے بننے کی کوشش کرنی ہے کہ اگر نان مسلمس بھی دیکھے تو وہ بھی انشاءاللہ جو ہے نا وہ اچھی ہی بات کریں، اچھی ہی بات بولے، کیونکہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب آپ اس دنیا میں تھے تو جو دین اسلام تھا وہ تبوک تک پہنچ گیا تھا، بہت پھیلا تھا، لیکن پوری دنیا تک ابھی نہیں پھیلا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری دنیا تک کس نے دین پھیلایا؟ آپ کے صحابہ نے۔ حضرت عمر کے دور میں آپ ان کا دور پڑھیں کہ آپ نے کتنا جو ہے نا وہ پوری دنیا میں کتنا اسلام پھیلایا، آپ کی جو دور حکومت تھی اس میں کتنا اسلام پھیلا، کتنی ترقی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو بس ابھی ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے، ابھی بھی وہی آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑا ڈانٹیں گے، پھر ان کو معافی کی خوشخبری جو ہے نا وہ ملے گی۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب تصعدون، تم چرتے تھے، ولا تلعون، اور مڑ کر نہ دیکھتے تھے، علی احد، کسی کو، والرسول، اور رسول، یدعوکم، تمہیں پکارتے تھے، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نا وہ جو ہے نا وہ سچویشن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب جو ہے نا وہ کہ وہ خالد بن ولید، وہ جو ان کے لشکر تھا، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، ان کے تیر اندازوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ تو اب مسلمان جو ہے نا کچھ ایسا ہوا، بھگدڑ مچ گئی، مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب کچھ مسلمانوں کو جیسے جیسے جو راستہ ملا نا وہ وہی اپناتے گئے، مینس کہ جن کو راستہ ملا احد پہ چڑھنے کا، وہ لوگ بھاگ کر پہاڑ پہ چڑھنا شروع ہو گئے، جن کو جو ہے نا وہ مدینہ کی طرف راستہ ملا وہ مدینہ کی طرف بھاگنے لگ گئے۔ تو اس طرح کی سچویشن ہو گئی۔ اب جب جو ہے وہ صحابہ کرام وہ احد پہاڑ کی طرف بھاگ رہے تھے نا، یعنی وہ اوپر کی طرف جا رہے تھے، میں آپ کو بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پیچھے کھڑے تھے، وہ اپنی ہی جگہ پر کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے بالکل بھی جو ہے نا وہ نہیں ہلے۔ تو اب وہاں سے جو ہے نا وہ پکار رہے تھے کہ مسلمانوں میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں۔ اور پھر وہ صحابہ کو بات پہنچنے سے پہلے جو ہے نا وہ مشرکین مکہ تک پہنچ گئی بات، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئے۔
گئے۔ تو جو ہے نا پھر آخر جو ہے نا حضرت کعب کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت کعب بن مالک جو تھے نا، انہوں نے چلا کر بہت اونچی آواز سے مسلمانوں کو دوبارہ پکارا اور کہا کہ واپس آؤ لوٹ کر۔ تو پھر جو ہے نا وہ صحابہ کرام تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو ہے نا وہ جمع ہو گئے۔ تو اسی واقعے کے بارے میں آئی ہوپ سے مجھے پتہ ہے، مجھے امید ہے کہ ہم تقریباً 2 to 3 لیکچر سے غزوہ احد کے بارے میں پڑھے اور اب تک آپ کو اس کے بارے میں رٹ گیا ہوگا انشاءاللہ، مجھے امید ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَصَابَكُمْ، پھر تمہیں پہنچایا غمًا غم بغم، غم کے بدلے۔ اب اس کا جو ہے نا یہ بھی آپ اس کا معنی ہو سکتا ہے کہ غم کے عوض غم، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غم پر غم، کہ ایک غم کے بعد دوسرا غم ملا۔ وہ کیسے ملا تھا کہ کہ فتح کے بعد ان کو مکمل یقین ہو گیا تھا کہ فتح ہماری ہے، فتح ہو گئی تھی، مشرکین مکہ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ناکامی کا غم، ٹھیک ہے، فتح حاصل ہونے کے پوری امید مینس کہ جیت چکے تھے، پھر ناکامی کا غم، سب سے پہلے یہ غم ملا۔ اس کے بعد کیا ہوا، پھر ان کے سامنے جو ہے اتنے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، مجاہدین اسلام کو شہید کرنے کا غم ہوا، ان کو ملا۔ تیسرا ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا غم ملا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، ایک کے اوپر ایک غم ان کو ملتا گیا۔ پھر مال غنیمت کے کھو جانے کا غم بھی تھا ان کو، کیونکہ وہ بھی ہاتھ سے چلی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ غم کے اوپر غم ان کو جو ہے وہ پہنچے، لِكَيْ لَا، تاکہ نہ تحزنوا، تم غم کرو، عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو تم سے نکل گیا، وَلَا، اور نہ ہی، مَا، جو أَصَابَكُمْ، تمہیں پیش آئے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں جو ہے نا وہ غم ملے، اور یہ اس لیے بھی ملے کہ ایسا ہوتا ہے نا، ایک غم کوئی ملے نا تو اس کے بعد اگر دوسرا جو ہے وہ غم ملے تو پہلے انسان کو جو ہے نا وہ پہلا غم بھول جاتا ہے اور وہ دوسرے میں پڑ جاتا ہے، ایسے اکثر سچویشن ہوتی ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جو ہاتھ سے نکل گئے نا اس کے بارے میں اب تم غم نہیں کرو، اس کے بارے میں فکر نہیں کرو کہ واللہ، اور اللہ خبیر، بخبر ہے، بما، اس سے، جو تعملون، جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ جو تمہارے دل کی سچویشن ہے، جو ان کی نیت ہے، جو ان کے دل کی باتیں ہیں، اللہ سب جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ وہ خوب جانتے تھے کہ ان سے غلطی ڈیفینیٹلی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے وہ غلطی جان بوجھ کر نہیں کی تھی، وہ مومن تھے، وہ مسلمان تھے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال جانتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم، پھر انزل، اتاری، علیکم، تم پر، من بعد، اس کے بعد، الغم، غم، امنتن، امن، نعاسن، اونگ، یغشا، ڈھانک لیا اس نے، طائفتن، ایک جماعت کو، منکم، تم میں سے۔ اچھا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ان پر ایک اور نعمت جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اس ٹائم ان پہ کی تھی، وہ اس کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ اتنے غم ان کو مل رہے تھے اور مسلمان اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور زخموں سے وہ چور تھے، پھر بھی وہ جنگ لڑ رہے تھے، ان کے حوصلے جو ہے نا ایک بندہ تھک بھی جاتا ہے، ایک ویسے ہی اتنا ایک کے بعد غم مل رہے ہوں، ایک حوصلہ ہوتا ہے، وہ بھی پست ہو چکا تھا ان کا، اور اوپر سے وہ زخمی بھی بہت زیادہ تھے، وہ ایک سستی، ایک بندہ ویسے ہی سستی نہ بھی ہو، تھک جاتا ہے انسان کا، یہ ہے کہ اگر صبح سے لے کے وہ شام تک کوئی کام کرے تو ویسے بھی تھک جاتا ہے، تو ویسے بھی وہ تھک گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ معجزہ کیا تھا کہ وہ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، ٹھیک ہے، وہ ایسے کے ایسے ہی کھڑے تھے، ان کے ہاتھ میں تلواریں تھیں، اور ان کو اونگ آ گئی تھی، نیند آ گئی تھی ان کو، اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ ایسے ہوتے ہیں نا کہ اکثر ہم تھکے ہوئے ہیں تو تھوڑی سی نیپ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم ہے کہ سارا دن تم کام کرتے ہو تو دوپہر کو جو ہے وہ تھوڑا سا تم نیپ لے لیا کرو، اگر ہم تھوڑی دیر لیٹ کے اگر ہماری تھوڑی سی آنکھ لگ جاتی ہے تو بعد میں ہم جب اٹھتے ہیں تو بالکل فریشنس ہم فیل کرتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان پر جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے نیند غالب کر دی تھی کہ ان کو نیند آ گئی، اور کچھ منٹس بعد جب ان کی نیند اللہ تعالیٰ نے دور کی تو وہ بالکل ایسے فریش ہو گئے تھے، ان کی سستی دور ہو گئی، اور جو ہے پھر وہ دوبارہ سے پوری قوت کے ساتھ جو ہے فائٹ کرنے لگ گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ روز احد ہم پر نیند چھا گئی، ہم میدان میں تھے، تلوار ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی، پھر اٹھاتے تھے، یہ نیند اس جماعت پر، وہ کہتے ہیں اس جماعت پر آئی تھی جو صادق الایمان تھے، مینس کہ جن کے ایمان بہت مضبوط تھے۔ تو وہ واقعہ یہاں پہ جو ہے وہ اللہ بیان کر رہے ہیں، اور ایک گروہ، 2 گروہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ ایک گروہ پر تو کیا ہوا تھا، نیند طاری ہو گئی تھی، اور ایک گروہ وطائفتن، اور ایک جماعت، قد، بے شک انہیں تھی، اہمتہم، فکر، انفسہم، اپنی جانوں کی، یظنون، وہ گمان کرتے تھے، باللہ، اللہ کے بارے میں، غیر الحق، بے حقیقت، ظن الجاہلیت،
گمان جاہلیت۔ اب ایک گروہ ایسا بھی تھا ان کے دلوں میں جو ہے نا وہ ڈفرینٹ خیال آ رہے تھے، باطل خیال آ رہے تھے۔ ان کو نیند نہیں آئی، لیکن کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ وہ اپنی جان کے اتنی وہ فکر میں ڈوبے ہوئے تھے کہ کیا ہوگا، ہم مارے جائیں گے یا یہ ہوگا۔ وہ بہت فکر میں ڈوبے ہوئے تھے کہ ہماری جان جو ہے نا کہیں ہم مر نہ جائیں، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ تو ان کے دلوں میں اتنے باطل خیال آ رہے تھے کہ اللہ کا وعدہ کہاں گیا، غیبی نصرت کہاں ہے، جو اللہ نے کہا تھا کہ غیبی مدد آئے گی وہ کہاں پہ ہے۔ تو وہ ڈفرینٹ جو ہے نا وہ جہلیت والے خیال آ رہے تھے کہ اگر ہم گھروں میں رہتے تو ہم جو ہے وہ بچ جاتے، اگر ہم مدینہ میں رہ کے جو ہے نا وہ لڑائی کرتے تو ہم پہ یہ سچویشن نہ آتی، یا اگر ہم اس ٹائم پہ اپنے گھروں میں ہوتے تو ہم اتنی مصیبت میں نہ ہوتے، ہم اتنے زخموں میں نہ ہوتے۔ تو ڈفرینٹ جو ہے نا وہ ان کے خیال آ رہے تھے۔ تو یہ اللہ جو ہے نا وہ ان کی باتیں کھول کے بیان کر رہے ہیں یہاں پہ کہ تمہارے دلوں میں خیال آ رہے تھے۔ یقولون، اور وہ کہتے تھے، حل لنا، کیا ہمارے لیے، من امری، کام سے، من شیء، کچھ۔ اور وہ پھر کہنے لگے کیا کوئی کام مینس سے کچھ ہمارے اختیار میں ہے، مینس کہ اس ٹائم ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ جو ہے وہ خراب کام ہو چکا تھا، مسلمان شہید ہو رہے تھے، بہت کچھ ہو رہا تھا۔ تو وہ ان میں نا وہ نیگیٹو تھوڑی سی آ گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا، قل، آپ کہہ دیں، ان الامر کے تمام کام کلہ تمام کام للہ، اللہ کے لیے ہیں، یخفون، وہ چھپاتے تھے، فی انفسہم، اپنے دل میں، ما لا، جو نہ، یبدون، وہ ظاہر کرتے تھے، لکا، آپ کے لیے۔ اچھا، یہ جو ابھی میں نے آپ کو دوسرے گروہ کی بات بتائی ہے نا، یہ جو ان کے دل میں خیال آ رہے تھے وہ کسی سے ظاہر نہیں کر رہے تھے، یہ ان کے دل میں وسوسے آ رہے تھے۔ اور یہ کون ڈال رہا تھا؟ ڈیفینیٹلی یہ شیطان ڈال رہا تھا، وہی ایسے حرکات کر سکتا ہے۔ تو یہ ان کے دلوں میں یہ باتیں آ رہی تھیں، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتا رہے تھے کہ ان کے دل میں یہ خیال آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے جو حالات تھے وہ کھول کے بیان کیے کہ تم پریشان نہیں ہو، ایسی باتیں مت سوچو، جتنے بھی کام ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، لو کانا، اگر ہوتے، لنا، ہمارے لیے، من امری، کوئی کام، شیئن، کچھ، ما قتلنا، تو ہم نہ مارے جاتے، ہا ہنا، یہاں پہ۔ اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری جو ہے نا وہ کوئی ہمارے اختیار میں کچھ ہوتا، یعنی وہ ان کے ذہن میں آ رہا تھا نا کہ ہم اگر مدینہ میں رہ کے جو ہے نا وہ یہ فائٹ کرتے، اگر ہم اس علاقے میں رہ کے فائٹ کرتے، جیسے وہ جو منافقین تھے اس ٹائم پہ، انہوں نے اتنی وہ اس ٹائم پہ باتیں ان کے دماغوں میں، ان کے دلوں میں بھر دی ہوئی تھی کہ وہی باتیں ان کے ذہنوں میں بار بار آ رہی تھی، تو ہم یہاں پہ نہ مارے جاتے۔ قل، آپ کہہ دیں، لو کنتم، اگر تم ہوتے، فی بیوتکم، اپنے گھر میں، لبارز، ضرور نکل کر آتے، الذین، وہ لوگ جن کے لیے کتبہ، لکھا تھا، علیہم القتل، مارا جانا، الا مداجئہم، اپنی قتل گاہوں پر۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی بندے کی کسی کا جو ہے وہ مقررہ وقت لکھا ہے موت کا، تو اس کو آ کے ہی رہے گا۔ اگر تمہارا کسی جگہ پہ آ کے مرنا لکھا ہے اور تم اپنے گھر میں بیٹھے ہو، تو تم اپنے گھر سے نکل کے اس جگہ پر پہنچ جاؤ گے مرنے کے لیے۔ لیکن وہ وقت، جس روح نے اس دنیا میں ایک ٹائم مقرر ہے اس دنیا میں آنا ہے، کوئی چیز اس کو اس دنیا میں آنے سے نہیں روک سکتی، اور جس روح کا ٹائم لکھا ہے اس دنیا میں اس ٹائم مقررہ وقت پر جانے کا، تو وہ اس ٹائم پر ہی واپس جائے گا۔ تو یہ مت سوچو کہ تم لوگ وہاں ہوتے تو تم لوگ موت سے بچ جاتے، تم لوگ جو ہے یہاں پہ ہو تو تم لوگوں کو موت آ رہی ہے، یہ سب مقررہ چیزیں ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ زمین و آسمان بنانے سے پہلے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا، اور پھر حکم دیا قلم کو کہ لکھو، اور اس نے پوچھا کہ اللہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ نے حکم دیا کہ تقدیر لکھو، اس دنیا میں زمین پر جتنے بھی انسان، جتنی بھی مخلوق آئے گی ان کے بارے میں ہر چیز لکھو۔ تو یہ پہلے ہی لکھی جا چکی ہے، تو تم لوگ یہ مت سوچو کہ موت ہمیں جو ہے یہاں پر آئے گی، یا اگر ہم یہاں پہ آئے ہیں تو ہمیں اسی لیے موت آئی ہے، تمہارا وقت لکھا ہوا ہے تو تمہیں موت آئے گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، وَلِيَبْتَلِيَ، تاکہ وہ آزمائے، اللہ ما، جو فی صدورکم، تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ، اور تاکہ صاف کر دے، ما فی قلوبکم، جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اور یہ اللہ جو ہے یہ ان کے دلوں کی باتیں اس لیے ظاہر کر رہے ہیں، اس لیے آیات نازل کی، تاکہ ان کی جو شبہات ہیں وہ ان کو اللہ دور کر سکے کہ دیکھو تم لوگ ان وسوسوں میں مت پڑو۔ یہ دیکھیں مسلمان تھے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس لیے ان کو تسلی دے رہے ہیں، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایسے وسوسوں کے
بارے میں مت سوچو کہ موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے، وہ تم گھر بھی ہوگے تب بھی آ جائے گی، وہ تم لوگ میدان جنگ میں بھی ہو، اگر تمہاری لکھی ہے تو وہ تمہیں آ کر ہی رہے گی۔ اور یہ اللہ اس لیے کر رہا ہے کہ تمہارے دل میں جو وسوسے آ رہے ہیں ان کو صاف کر دے، تمہارے دلوں کو پاک کر دے۔ واللہ، اور اللہ علیم، جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کے راز جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے راز جانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے۔ اللہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ خبیر، ہر چیز جانتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں 24 ہرس وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اب کیسے دیکھ رہے ہیں یہ نہیں ہمیں پتہ، ان کی آنکھ ہمارے جیسی کیسی ہے ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں پتہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہم نے کیا کیا، اور سمیعنا وأطعنا، کہ اللہ ہم نے مانا اور ہم نے اس پر یقین کیا، عمل کیا کہ آپ ہمیں 24 ہرس دیکھ رہے ہیں۔ قرآن میں یہ ہے کہ انسان کے زبان سے کچھ نکلتا ہی ہے ابھی کہ اس کے جو دائیں بائیں فرشتے ہیں وہ فوراً سے اچک لیتے ہیں، فوراً سے لکھ لیتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں کہ ہر جو چیز ہے، یہ کتاب انسان کے ہاتھ میں دی جائے گی اور کہا جائے گا پڑھو اس کو، یہ تمہارا اعمال نامہ ہے جو تم نے دنیا میں کیا، اور تم زیادہ حق رکھتے ہو اس کو پڑھنے والا۔ اور اس دن جو ہے جو لوگ جو ہے وہ خوش قسمت ہوں گے، جو خوشیاں منائیں گے، جو لوگ کامیاب ہو جائیں گے، وہ خوشی سے اپنی فیملی میں جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ اپنی فیملی میں جائیں گے اور کہیں گے ہم کامیاب ہو گئے، ہم کامیاب ہو گئے، ہم جنت میں جائیں گے۔ اور جن کے جو ہے وہ جنہوں نے اعمال برے کیے ہوں گے ان کا ڈیفینیٹلی اعمال نامہ جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ اپنی فیملی میں جا کے کہ ہم برباد ہو گئے، اور ان کو گھسیٹ کر جو ہے وہ جہنم میں لے کر جایا گیا، جہنم میں لے کر جایا جائے گا۔ یہ قرآن کی آیات ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آگے ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین، بے شک جو لوگ تولوا، پیٹ پھیریں گے، منکم، تم میں سے، یوم، جس دن، التقى الجمعان، آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں۔ اب یہاں پر جو ہے نا دوبارہ سے انہی کی بات کی جا رہی ہے کہ جو لوگ جو ہے نا وہ اس ٹائم پہ پیٹ پھیر گئے، مینس کہ جو درہ پہ ان کو رکنے کا حکم دیا تھا بٹ وہ جو ہے وہاں سے نیچے اتر گئے۔ اب اللہ ریزن بھی بتائیں گے کہ وہ لوگ کیوں اترے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو ڈفرینٹ باتیں کرتے ہیں کہ ایسا ہوا ویسا ہوا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی ریزن بھی بتائیں گے ہمیں۔ اور وہ ریزن کیا تھی؟ وہ ریزن تھی کہ انما، در حقیقت، استزلهم الشیطان، ان کو پھسلا دیا شیطان نے۔ یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں ببعدی، بات کی وجہ سے، ما کسب، جو انہوں نے کمایا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ وہ کیوں وہ جو ہے ان سے غلطی ہوگی، کیونکہ شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ ہمارے دل میں جو ہے نا وہ تھوڑی سی کوئی چیز آ جائے، تھوڑی سی نافرمانی آ جائے تو وہ فوراً جو ہے وہ شیطان آ جاتا ہے کہ یہ بندہ ہلا ہے، اب اس کو میں ایزیلی جو ہے نا وہ پکڑ سکتا ہوں، تو وہ فوراً وہ شیطان نے جو ہے نا ان کو پھسلا دیا، اپنی باتوں میں لگا دیا، اور وہ جو ہے ان سے نافرمانی ہو گئی۔ تو اللہ دیکھیں بتا رہے ہیں اپنے بندوں کے معاملات کے، ان سے خود غلطی، مینس کہ غلطی تو ہوئی تھی لیکن کیا کیا، شیطان نے ان کو جو ہے وہ پھسلا دیا، اور ما کسبو، جو انہوں نے کمایا، وَلَقَدْ، اور البتہ، عَفَا اللَّهُ، معاف کر دیا، عنہم، ان سے، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ دیکھیں کتنی، ایک دفعہ پہلے بھی جو ہم نے کل لاسٹ لیکچر پڑھا تھا اس میں بھی اللہ نے کہا ان کو معاف کر دیا، اور پھر جو ہے اللہ نے تھوڑا سا ان کے بارے میں بتایا، ان کو سمجھایا، ان کو تھوڑی سی ان کی تربیت کی، پھر اللہ نے فرمایا کہ معاف کر دیا اللہ نے ان کو۔ اور دیکھیں ہم کون ہوتے ہیں صحابہ کو بات کرنے والے، ہم جو ہے وہ تھوڑے سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہم جو ہے وہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم استغفار کرتے ہیں، لیکن ہمیں شورٹی نہیں ہے، ہمیں گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں، ہم قیامت کے دن جنت میں جائیں گے کہ نہیں، ہمیں اس چیز کی شورٹی نہیں ہے۔ لیکن وہ صحابہ تھے جن کو جنت میں ہی اللہ نے شورٹی دے دی کہ تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، تم جنت کے حقدار ہو، ایسے صحابہ تھے۔ اور ہم آج کل منہ کھول کے لوگ جو ہیں وہ استغفر اللہ، پتہ نہیں کیسے وہ لوگ بول لیتے ہیں، ان کی زبانیں کیسے ان کا ساتھ دے دیتے ہیں، ان کی زبانیں کٹ کیوں نہیں جاتی صحابہ کرام کے کچھ کہنے سے پہلے، اتنا وہ غلط بولتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے، ان کو بالکل شرم نہیں آتی کچھ بولتے ہوئے۔ اللہ کھلے عام معافی کا اعلان کر رہا ہے، اور یہ لوگ کون ہوتے ہیں بات کرنے والے؟ ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ حضرت عثمان جو تھے ان کے بارے میں
حضرت عبداللہ کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے حضرت عثمان کے بارے میں یہ باتیں سنی. وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عثمان غزوہ احد سے بھی بھاگ گئے، جنگ بدر میں بھی آپ غائب تھے، اور بیعت رضوان میں بھی حاضر نہ تھے. کیسے یہ صحابہ ہیں کہ نہ یہ جنگ بدر میں تھے نہ یہ بیعت رضوان میں تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کو اس کا جواب دیا کہ جنگ احد کے بدلے تمہیں پتہ نہیں، تم نے کہ اللہ کی آیات نہیں پڑھی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو ہے اللہ نے سب کو معاف کر دیا، اللہ نے سب کی غلطی معاف کر دی، تو پھر تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ اور ٹرسٹ می، یہی لوگ ہیں جو آج تک پھیلے ہوئے ہیں، جو نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں، جو اتنی اسلام میں نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور دوسرا، جنگ بدر میں آپ کیوں نہیں گئے تھے؟ کیونکہ جو حضرت عثمان کی جو وائف تھی، جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساجزادی تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت بیمار تھی. جب غزوہ بدر کا واقعہ آیا، وہ اتنی بیمار تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو خود حکم دیا تھا کہ تم جنگ میں نہیں جاؤ گے، تم حضرت رقیہ کی جو ہے نا وہ ان کی دیکھ بھال کرو گے، تمہیں جنگ میں جانے جتنا ہی اجر دیا جائے گا. سبحان اللہ، یہ نبی پاک نے خود کہا تھا ان کو. اور جب جنگ بدر جیت کر آئے تھے آپ، تو حالانکہ حضرت عثمان جنگ میں گئے بھی نہیں تھے، پر پھر بھی ان کو جو ہے وہ مال غنیمت میں صحیح حصہ ملا تھا. کیوں؟ کیونکہ نبی پاک نے ان کو منع کیا تھا جنگ میں جانے کے لیے کہ وہ جنگ میں نہ جائیں، اور وہ گھر رکے حضرت رقیہ کی جو ہے وہ حفاظت کریں. اور بیعت رضوان میں آپ کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں شاید ان کو کمپلیٹ نالج ہی نہیں ہے کہ بیعت رضوان ہوئی ہی حضرت عثمان کی وجہ سے تھی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ میں سفیر بنا کر بھیجا تھا، اور پھر جو ہے نا وہ ایسے نیوز آئی تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے. تو حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے ہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی تھی صحابہ کرام سے کہ ہم ان سے بدلہ لیں گے. تو اس ٹائم پہ کیسے ہوتے؟ تو اس ٹائم پہ اس لیے وہاں موجود نہیں تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا کہ یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا یہ بیعت عثمان کی جانب سے ہے. تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ان باتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ میں مت پڑھنا ان چیزوں کے بارے میں. اور ہم کیا کرتے ہیں آج کل؟ انہی باتوں کو پکڑ لیتے ہیں. صحابہ کرام ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں خود اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے. وہ لوگ تھے کہ ہمیں جو ہے انہوں نے ہم تک اسلام پہنچایا. ہمیں جو ہے اپنے اعمال ٹھیک کرنے، اپنی لائف ٹھیک کرنی، ہم انہی کے بارے میں جو ہے وہ اتنی غلط بیانی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہماری زبان سے کبھی ایسے کوئی الفاظ نہ نکلے. اور اللہ پاک جو ہے ایسے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائیں کہ جو لوگ اتنا غلط بولتے ہیں. میں کہتی ہوں ان کو نالج نہیں ہوتا، وہ بس سنتے ہیں. یہی ہوتا ہے جب ہم قرآن نہیں پڑھتے. سیم ایگزامپل لیں، جب ہم وہ قرآن نہیں پڑھتے، ان کو نہیں پتہ کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ نے کیا فرمایا ہے، اللہ نے کیا کہا ہے. وہ جسٹ جو سنتے ہیں نا اسی پہ عمل کر لیتے ہیں. بے شک وہ جو انہوں نے سنا ہے وہ ٹھیک ہے، غلط ہے، کچھ بھی ہے، وہ فوراً اس پہ عمل کر لیتے ہیں، اور وہی اسی میں اتنی نیگیٹیوٹی لوگ پھیلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح کی نیگیٹیوٹی کو ختم کرے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ سے اکٹھا کریں، اور ہم سب کو دوبارہ سے جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کو اتنی فضیلت بخشی تھی، دوبارہ سے اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ان اللہ، کہ بے شک اللہ غفور، بخشنے والا ہے، حلیم، حلم والا ہے. ان پہ انڈر لائن کر لیں. جب کوئی بھی بات کرے نا یہ غزوہ احد کے بارے میں کہ صحابہ بھاگ گئے تھے، یہ ہوا تھا، فوراً سنائے ان کو یہ آیت کہ کہاں ہو تم؟ کیوں قرآن نہیں پڑھتے؟ کیوں اللہ کا یہ حکم نہیں سنتے تم؟ اللہ نے کھلی معافی کا اعلان کیا تھا سب کے لیے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ اتنا خوبصورت ورڈ مجھے لگتا ہے کہ کہاں اللہ کی ذات جو دنیا آسمان کا مالک ہے، پورے جہان کا مالک، کہاں ہم؟ اللہ ہم اتنے خوبصورت طریقے سے پکارتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. لا تکونوا، نہ ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح جو جنہوں نے کفر کیا یا کافر ہوئے. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، لِإِخْوَانِهِمْ، اپنے بھائیوں کو، اذا جب ضربوا، چلتے ہیں یا وہ سفر کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، او یا کانوا، تھے وہ غزن، یا وہ جہاد میں ہو،
اچھا، یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے میں آپ کو بتاؤں، یہاں پہ روایت میں آتا ہے کہ ایک تو کافروں کی جو مشرکین مکہ تھے، اور دوسرا منافقین کی. جب مسلمان جو ہے وہ اس جنگ کے بعد مدینہ میں واپس گئے تھے تو وہاں پہ جو منافقین تھے اور جو کفار مشرکین تھے، انہوں نے اتنی مسلمانوں کو جو ہے نا وہ باتیں کی تھی کہ اگر تم لوگ جو ہے ادھر ہوتے، جنگ کے لیے نہ جاتے، ہمارے ساتھ رہتے، تو تم لوگ جو ہے نا وہ نہ مرتے، تم لوگوں کے اپنے نہ مرتے، تم لوگوں کو اتنا نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑتا. تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کھول کھول کے ان کی باتیں جو ہے وہ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں کی باتوں میں مت آنا، وہ تو ہے ہی کافر، وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ تم لوگوں کو اسلام سے پھیر دیں. اور آگے اللہ فرماتے ہیں لو کانو، اگر وہ ہوتے ان دنا ہمارے پاس، ماں تو نہ مرتے، وہ ماں قتل، اور نہ مارے جاتے. یہ دیکھیں وہی بات ہو گئی کہ وہ کہتے کہ اگر تم ہمارے پاس ہوتے، وہ عبداللہ بن ابی سلول جو منافق تھا اور 300 لوگ جو تھے اس کے ساتھ، وہ لوگ جنگ احد سے چلے گئے تھے، اور وہ لوگ کہنے لگے اگر تم لوگ بھی ہمارے ساتھ واپس آ جاتے تو تم لوگوں مرتے نہ تم لوگوں کی یہ حالت ہوتی. اتنی نیگیٹیوٹی وہ پھیلا رہے تھے. اکثر آپ نے سنا ہوگا، ہمارے بھی اکثر یہ بات ہوتی ہے، اگر کوئی کہیں جاتا ہے اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر تم وہاں نہ جاتے تمہارے ساتھ یہ مسئلہ نہ ہوتا، اگر تم فلانی جگہ پر نہ جاتے تو ایسا نہ ہوتا. اللہ کمپلیٹلی رد کرتے ہیں اس بات کو کہ موت کا جو ہے وہ وقت مقرر ہے. کبھی بھی ان باتوں کو ذہن میں مت لائے کہ ہم اس جگہ پہ جائیں گے تو مر جائیں گے، اس جگہ پہ جائیں گے تو بچ جائیں گے. موت آنی ہے تو آپ کو جو ہے وہ بند دروازے میں بھی آ جائے گی. حضرت خالد بن ولید جو تھے، جن کی وجہ سے یہ احد کا جو سارا منظر ہی پلٹ گیا تھا، بعد میں جب وہ اسلام لے کر آئے تھے، پھر انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بھی بہت سی جنگیں لڑی، مسلمانوں کے ساتھ بہت جنگیں لڑی. ڈیفینیٹلی جب وہ مسلم ہو گئے تھے اور پھر جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ اپنے گھر میں تھے، تو وہ کہنے لگے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ جنگ میں نہ جاؤ، جہاد میں نہ جاؤ، مر جاؤ گے. دیکھو میرے جسم پر کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں پر چوٹ کا نشان نہیں ہے، لیکن پھر بھی مجھے موت میرے بستر پر آئی ہے، مجھے جنگ کے اس جگہ پر نہیں آئی. تو موت جہاں لکھی ہوئی ہے وہ آنی ہی آنی. کبھی مت گھبرایا کریں بلکہ اپنے اعمال اچھے کریں. اور جو ہے موت تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملانے کا ایک راستہ ہے. آپ اگر اعمال اچھے کریں گے، آپ مومن ہیں، ہر جو مومن ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کرے. تو موت تو ایک خوبصورت سا جو ہے نا وہ وے ہے، ایک رستہ ہے اللہ سے ملاقات کا. کبھی بھی اس سے جو ہے وہ مت ڈرا کریں. آگے اللہ فرماتے ہیں لیجعل، تاکہ بنا دے اللہ ذالک حسرتاً، یہ اس کے لیے حسرت، فی قلوب، ان کے دل میں. یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں حسرت ہی رہے گی. کن کے دلوں میں؟ منافقین کے دل میں اور کافروں کے دلوں میں. واللہ، اور اللہ، یحیی، زندہ کرتا ہے، و یمیت، اور مارتا ہے. بے شک واللہ، اور اللہ، بما، جو کچھ تعملون، تم کرتے ہو، بصیر، دیکھ رہا ہے. دیکھیں دوبارہ سے 2 سے 3 مرتبہ بار بار وہ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں کہ اللہ دیکھو، دیکھ رہا ہے جو تم لوگ عمل کرتے ہو. تو ہمیشہ یہ بات کنسیپٹ، یہ چیز ذہن میں رکھا کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جب ہمارے ذہن میں یہ چیزیں ہوں گی ہم بہت سے گناہوں سے بچ جائیں گے، بہت سے جو ہے نا وہ غلط کام کرنے سے بچ جائیں گے. ہم جو ہے وہ ڈر جائیں گے غلط کام کرنے سے. جب ہمیں جو ہے نا، میں نے آپ کو یہ پہلے بھی اگزامپل دی تھی کہ اگر ہم کہیں بیٹھے اور وہاں کیمرہ لگا ہو نا تو ہم بڑے تمیز کے ساتھ وہاں بیٹھتے ہیں، غصہ نہیں کریں گے کسی، اگر ہمیں کوئی چیز بری بھی لگ رہی ہے ہم غصہ نہیں کریں گے، تمیز کے ساتھ ہی. کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ کیا کر رہا ہے، کتنی غصہ کر رہی ہے، کچھ بھی اس طرح. بڑے تمیز سے، آرام سے، سلیقے سے بیٹھیں گے وہاں پہ. یہی چیز اللہ کے بارے میں سوچے کہ اللہ نے بھی 24 ہرس جو ہے ہم پہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں. ہم نے بھی جو ہے وہ ایسے عمال کرنے ہیں کہ اللہ خوش ہو جائیں. کوئی ایسا عمل نہیں کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ہم جاتے ہوئے اللہ کے سامنے شرمندگی ہو کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، یہ ہم نے کیوں کر دیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنْ، اور اگر قتلتم، تم مارے جو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. یعنی یہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ شہید کا بولیں گے، اگر تم جنگ میں جاؤ اور وہاں پہ جا کے اگر تم شہید ہوتے ہو، او یا مت تم، یا تم مر جاؤ. یہ تبھی موت کے بارے میں ہے کہ اگر تم ایسے ہی گھر میں اور تم مر جاؤ. لمغفرات، یقیناً بخشش ہے یہ مومنوں کے لیے نا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے. اور جب ہم یہ جو ہے وہ شہداء کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اب ہم عورتیں تو جہاد پہ جا نہیں سکتی. ہمارے دل میں بھی آتا
ہے کہ ہمیں بھی وہ نیکیاں چاہیے، ہمیں بھی وہ مرتبہ چاہیے جو لوگ جا نہیں سکتے جہاد پہ. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے جو ہے نا وہ بتاتے ہیں. انشاءاللہ آگے میں آپ کو بتاتی ہوں. لامغفرات، یقیناً بخشش ہے، من اللہ، اللہ سے، وہ رحمت، اور رحمت ہے، خیر، بہتر، مما یجمعون، اس سے جو تم جمع کرتے ہو. جو دنیا کی مال یہ تم جمع کرتے ہو اس سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر، مغفرت اس کی. کیونکہ اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. آپ پڑھ کے تو دیکھیں احادیث شہداء کے بارے میں، آپ کو اتنا مزہ آئے گا. وہ خود جو ہے یہ خواہش کریں گے کاش ہمیں جو ہے وہ شہادت کا رتبہ ملے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلتے ہیں، جو قرآن سیکھتے ہیں، جو قرآن سکھاتے ہیں، اگر وہ اپنے گھر میں ان کو موت آ جاتی ہے بستر پر، تو وہ بھی شہداء کے درجے میں ان کا رتبہ لکھا جائے گا. سبحان اللہ. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَعِنْ، اور اگر مت تم مر گئے، او یا قتل تم مار دیے گئے، لا الی اللہ، یقیناً اللہ کی طرف، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے. یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ کیسے بھی موت آ جائے، تم جہاد میں جا کے جو ہے وہ تمہیں موت آئے، یا گھر میں بستر پر لیٹے تمہیں موت آئے، تم سب نے اکٹھے اللہ ہی کے ہاں ہونا ہے. تو بہتر نہیں ہے ہم شہداء کے درجے والا مقام حاصل کریں. مرنا تو ہے ہی، ایک موت تو وہ جو ہے آنی ہی آنی ہے، وہ ہمارا پہرہ دار وہ جو ہے نا ہوتا ہے، وہ ہے ہی، وہ جب وقت مقرر ہے وہ نہ ایک سیکنڈ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، وہ آ کے ہی رہے گی. تو بہتر نہیں ہے ہم شہداء کے درجے کو پہنچ جائیں، ہم شہیدوں میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ مرتبہ، وہ مقام عطا کریں. آمین ثم آمین.